بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح وذریتہ ابراہیم واسرائیل وممن حملنا مع نوح وذریتہ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا، جملہ انبیاء یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اور ان کو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور یہ سب حضرات وہ ہیں، ان لوگوں میں ہیں جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور انہیں مقبول بنایا، اور جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، 19واں سورہ قرآن شریف کا، سورہ مریم، آیت نمبر ہے 58۔ تمام حمد و ستائش اس بزرگ برتر وحدہ لا شریک، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، قادر مطلق، زندہ جلالی، زمین و آسمان کے حقیقی خالق اور مالک کے لیے۔ عجب انداز ہے کلام الہی کا کہ ہم جب پروردگار عالم کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں ہمتن گوش ہو کر کے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، اسی لیے بعض لوگ صرف ثواب کی نیت سے سنتے ہیں۔ ثواب یا عذاب یہ تو بات کی بات ہے، اصل سمجھ کر کے عمل کرنا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پروردگار عالم کی نگاہ میں سب سے زیادہ برگزیدہ رہے، یعنی 4 اشخاص کا نام لے گئے، آدم علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا اور اسرائیل کا، اور اسرائیل کے بعد ہم یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ لیکن اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور آج ہم یعقوب علیہ السلام کی آخری کتاب خدمت پیش کر رہے ہیں۔ تو خداوند متعال کی منشا ہے، یہ خواہش ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے اور انسان ہدایت پا کر توبہ غسل کرے یعنی طہارت حاصل کرے، پھر اقرار ایمان یا اقرار گناہ کرے کہ ہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے، سرزد ہو گئی ہے، وہ غفور رحیم کے بارگاہ میں سر بسجود ہو، گریہ وزاری کرے، اور پھر اقرار ایمان اور کلام کے مطابق ایمان و اعمال کے ساتھ اعمال صالح بجا لائے تاکہ ابد زندگی میں داخل ہو یعنی جنت میں داخل ہو اور خدائے بزرگ برتر کے کا وارث بن سکے، آمین۔ عزیزان گرامی، ہم تہ دل سے آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا پسندیدہ پروگرام حقیقی عرفان میں قصص الانبیاء بڑی ہمت انگوش ہو کر کے سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آپ تمام سامعین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ سورہ مریم کی 58ویں آیت ہے، اور ہم نے جس طرح کہا کہ یہ آخری قسط ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور اسی نشست میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ بیت علم میں خدا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا دیا؟ بیت علم ہے کیا؟ بیت کہتے ہیں گھر کو، الوہیم کا ایبریویشن ہے، مخفف ہے، اس کو میں نے خدا کے ہیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کلیم خدا علیہ السلام کو جو پہلی کتاب عطا کی گئی تھی یعنی توریت مقدس، اس کی 35ویں رکوع سے ہم کچھ آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس 35 رکوع کا آغاز سے پہلے 34واں رکوع ہے یعنی 34 باب، اس میں خدا کا کہیں نام نہیں ہے، لیکن 35 رکوع میں 20 مقام پر خدا تعالیٰ کا نام ہے۔ اور آغاز ہی سے خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ اٹھ اور بیت ال کو جا اور وہیں رہنا، اور خدا کے لیے جو تو نے اس وقت دکھائی دیا تھا تجھے، اور جب تو اپنے بھائی یوسف سے بھاگ کر یعنی اس کے پاس سے روانہ ہو کر کے 30 سال قبل کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت تو نے اس خواب میں جہاں وہ تو سویا تھا وہاں تو نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سیڑھی جو زمین پر ہے اور اس کے دوسرے سر آسمان پر ہے، فرشتے اتر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں، اور اوپر خداوند متعال وہ آواز دے رہا ہے، یعنی میں خود تجھے آواز دے رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آسمان اور زمین جلال میں خدا اور تنہائی میں انسان کے مابین ایک حقیقی مسلسل اور گہری رفاقت ہے۔ یہ ہم گزشتہ نشست میں پیش کر چکے تھے، لیکن چونکہ خواب کا تذکرہ ہو رہا اور بیت ال کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہاں تھوڑی سا ہم ربط دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ
اسی طرح ایک دفعہ نتنیل صاحب جو تھے خداوند یسوع مسیح سے ملاقات میں اس واقعے کے حوالے دیتے ہوئے اپنی دوسری آمد یعنی 1000 سالہ بادشاہی، وہ دور جو جلال کا دور ہوگا، ذکر فرمایا تھا۔ لیکن ایماندار اب بھی لمحہ بلمحہ خدا کے تعالیٰ کی رفاقت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل ایمانی قوت ہے۔ روحانی پاور جتنے زیادہ ہوگی وہ چیز خدا کی طرف سے اسے عطا ہوتی رہتی ہے۔ تو خدا نے اپنے پرفضل انداز سے ان کے ساتھ عہد کیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم اسلام سے کیا تھا، پھر اسحاق سے کیا، وہ ہم 5-6 عہود کو پیش کر چکے، اور آج یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سے بھی ایک عہد کیا جا رہا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ماضی کے بارے میں افسوسناک تاثرات تھے، تو خدا متعال نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ خود میں جب کھڑا تھا وہاں کس پر، سیڑھی کے پر، تو میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں اور تیرا محافظ ہوں۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے خدا سے منت مانی تھی کہ یہاں خدا کا گھر ہو، کیونکہ اس کی حاضری محسوس کی گئی تھی کہ خدا یہیں موجود ہے، اور اس کا نام بیت ایل ہوگا۔ اب خدا تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی وعدہ اس آیت میں یاد دلا رہا ہے، جو سوال کیا گیا کیا دیا یعقوب علیہ السلام کو بیت ایل میں، تو دوبارہ کہا کہ پوری یقین کے ساتھ تلقین کی گئی کہ ویسے اگر غور فرمائیں تو باب 34 میں جس طرح ہم نے کہا کہ کہیں بھی خدا کا نام نہیں ہے، لیکن باب 35 رکوع میں 20 مقام پر خدا تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے قبل کہ اپنے گھر والوں سے بیگانہ دیوتاؤں کو دور کریں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو خدا تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کے وفا کے لیے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اپنی حقیقی اس خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کی، عبادت کی، جس نے اسے ان کے بھائی رسول سے محفوظ رکھا تھا۔ تو اب کے بعد خدا نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ اب ان کا نام اسرائیل ہوگا، اور خدا نے اس عہد کی تجدید کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے باندھا تھا۔ بزرگ نے اس مقدس مقام پر یعنی کہ اس ستون کو جو جہاں کھڑا کیا تھا، اب اس کا نام بیت ایل رکھا، اور خدا تعالیٰ نے یہاں ان کو برکت دی، دوبارہ ان کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ یہ ہے وہ عہد جو عدن سے پہلے عدن میں باندھا تھا ابراہیم حضرت آدم السلام سے، پھر نوح کے ساتھ، پھر اسی طرح ابراہیم ساتھ، پھر اسحاق اور اب یعقوب السلام کے ساتھ، اور یہ پوری نسل سے ان کے ایک عہد ہے۔ یہاں عزیزو ایک واقعہ پیش آتا ہے یہاں پہ ان کے خاندان میں، اور عجب واقعہ ہوتا ہے وہ جب یہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، جب خدا ان کو دے دیتا عطا کرتا ہے، تو ایک عجب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ سکم میں حضرت یعقوب کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام دینا ہوتا ہے، اور وہاں جو لوگ تھے وہ انتہائی بت پرست لوگ تھے۔ انہوں نے دھوکہ دے کر کے اور دینا کے ساتھ وہ فعل اعمال کیا، فعل بد کیا، اور جس کی وجہ سے وہ قتل کرنے جا رہے تھے، لیکن اس لیے روک دیا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، جبکہ وہ لوگ انتہائی منافق ٹائپ کے لوگ تھے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، لیکن دو واقعہ اور عجب پیش آیا یہاں پہ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خاندان کی کن 2 شخصیتوں کے انتقال پر انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا؟ عزیزان گرامی، اب ہم اس پروگرام کا یعنی یعقوب علیہ السلام کی آخری قسط کے آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاندان کے کن 2 شخصیت کے انتقال پر انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا؟ یہ واقعہ ہے اس کے جواب یوں ہے کہ اچھا، یہ سوال جس نے بھی کیا ہے قرآن شریف میں اس کا کہیں جواب نہیں ہے، تو ظاہر سے ہمیں پھر کتاب مقدس میں آنا ہوگا، اور کتاب مقدس یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ یا کلیم خدا کہ جو کتاب عطا کی گئی تھی، پہلی کتاب توریت، اس کا پہلا سورہ تکوین یعنی پیدائش، اس کے 35ویں باب رکوع میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت یعقوب اسلام کا خاندان بیت ایل سے جنوب، جب یہ قربانی ہو چکی، عبادت ہو چکی یہاں پہ، اب وہ چلتے جنوب کی جانب رواں تھے، یعنی حضرت، اور اس وقت راخل کو درد ذیل ہوا اور بچہ جنتے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کا دوسرا بیٹا تھا راخل کا، پہلا یوسف علیہ السلام تھے، دوسرا راخل کا یہ دوسرا بیٹا، پیدائش کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اس کا نام رکھا بنونی، جس کے معنی ہے غم کا فرزند۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس آخری فرزند چشم چراغ کا
12واں بیٹا تھا ان کا یہ، اور اس کا نام تھا بنیامین، جسے قرآن شریف کے مترجمین یا مفسرین نے بنی یامین لکھا ہے۔ میرے بات وہی ہے، ان کے معنی ہے میرے دہنے ہاتھ کا فرزند۔ یہ دونوں حضرت مسیح کے دکھوں اور اس کے بعد حاصل ہونے والے جلال کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم جب یوسف السلام کا واقعہ پیش کریں گے پھر آپ وہاں پہ مسیح کی جلالت ہم بتائیں گے ان کی کیا چیز ہے۔ حضرت راخیل کی قبر یروشلم سے بیت لحم کی جانے والی سڑک پر موجود ہے۔ اسے حبرون کے غار میں حضرت ابراہم یا سارہ سلام اللہ علیہ اور ربقہ جو تھیں سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیوں دفن نہیں کیا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنے خاندان کے سے وہ جو بت چرا کر لائی تھی اس لیے ان کا ذہن بت پرستانہ تھا، جبکہ بعض کہتے ہیں ایسا نہیں تھا، لیکن چونکہ فاصلے ہونے کے بہرحال۔ اور یعقوب اسلام جب ممرے میں جو قریت اربہ یعنی حبرون کا علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہم اور اسحاق علیہ السلام نے ڈیرا لگایا تھا، اور یعقوب اسلام اپنے والد اسحاق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جب پہنچے وہاں پر کچھ عرصے کے بعد، اس وقت ان کی عمر 180 برس کی تھی، تب وہ انتقال پر ملال ہوا، یعنی ان کی روح قفس نسری سے پرواز کر گئی، اور وہ بزرگ ہو کر کے اپنے عمر کا ہو کر کے اپنے بزرگ یعنی خاندان میں لوگوں پہ جا ملے، اور انہیں تدفین و تکفین کے لیے یسوع ان کا بڑا بھائی یعنی یعقوب اسلام کا اور خود یعقوب اسلام نے مل جل کر اپنے باپ کی تکفین اور تدفین کی۔ آج کا سوال یعقوب علیہ السلام کے سلسلے کی یہاں ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف السلام کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا نزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک الاحسن القصص بما احینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، صدق الہ العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، ہم جب قصص الانبیاء کا آغاز کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو پہلی قسط جب ہم نے یہی آیت قصص کے تیسری جو سورہ یوسف کی آیت ہے جو 12واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے ہے، جس پر ہم نے کئی نشست میں سوال کیا کہ یعقوب السلام کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے، جبکہ باپ کے 180 سال کی عمر ہے، اور کتنی صعوبتیں کتنی تکالیف ان کی زندگی میں گزری، اور لیکن ان کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے، اور حضرت یوسف السلام کے نام کا سورہ ہے۔ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں آج، اور ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف السلام کے بارے میں قصص الانبیاء میں کیا لکھا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم علامہ ذوالفقار الفاقی صاحب کی کتاب قصص الانبیاء تالیف ہیں، وہ صفحہ 289 یعنی 289 میں حضرت یوسف السلام کو جہاں ذکر کر رہے ہیں، ان کے نصر نامہ میں ایک عجیب و غریب بات لکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ سماعت فرما لیجئے۔ اچھا، انہوں نے جو نقل کیا ہے وہ ہے تفسیر کبیر جلد 9 اور صفحہ نمبر 88 سے لیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ آپ کا نام مبارک یوسف اسلام، آپ کے نام پر قرآن شریف کا سورہ ایک سورت ہے۔ صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ یہ عبرانی اسم ہے، بے شک یہ عبرانی ہے۔ دیکھیں عربی اور عبرانی اسم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو قرآن شریف میں بہت سارے نام ہیں، لیکن عربی جب معرب بنا، یہ عبرانی سے عربی میں آیا، تو عربی زبان میں عبرانی زبان کے لفظ یا نام کے آگے ال استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خاص ایک آپ ٹیکنیک کہیے یا افادیت کہیے یا فضیلت کہیے عبرانی نام کو، کہ اس میں ال کا استعمال عربی میں نہیں کر سکتے، اور نام کے ساتھ کر لیں گے، لیکن عبرانی زبان میں جو نام ہے اس میں ال آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ جیسے مریم المریم نہیں کر سکتے، اسحاق الاسحاق نہیں کہیں گے، یوسف الیوسف نہیں کر سکتے، یعقوب آدم الآدم نہیں لکھ سکتے، تو اسی طرح یوسف نام ہے الیوسف نہیں لکھ سکتے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ عبرانی اس میں ہے یوسف عجمی علم سے عربی نہیں ہے، یعنی عجم میں بھی نہیں ہے، یہ عبرانی ہے، اور یہ الاسف سے مشتق ہے، آپ کے والد ماجد آپ کے غم کی وجہ سے، غم و حزن میں کی وجہ سے آپ کو یوسف کہا۔ انہوں نے کہاں سے لکھا ہے؟ تفسیر کبیر 9 جلد آیت نمبر 88 سے صفحہ نمبر 88۔ کیا
یا آپ اس دکھ اور قلق کی وجہ سے کہا جاتا جو آپ کو اپنے والد محترم کے فراق کی وجہ سے تھا، یا دیکھنے والے آپ کو فراق کی وجہ سے دکھ محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یوسف کہتے ہیں۔ یہ انہونی سی بات ہے، اتنے بڑے عالم دین اور کہہ رہے ہیں کہ باپ غم کی وجہ سے کیا بچپن میں بچھڑ گئے تھے؟ شیر خارگی کا جی نہیں، اس وقت کم از کم نہیں بھی تو 14-15 سال ان کی عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور پیدا ہوتے ہی ان کا نام رکھا تھا یوسف، تو پھر کیسے اس غم و اندوہ کی وجہ سے انہوں نے یوسف نام رکھا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ننیال میں ہے، لابن کے گھر میں ہے، اور لابن کے گھر میں جب آخری یعنی کہ راخل کا یہ پہلا بیٹا جب پیدا ہوا تو اس وقت وہاں سے وہ روانہ ہوتے ہیں کہ اب میں اپنے باپ کے گھر جاتا ہوں، اپنے وطن جا رہا ہوں، تو وہاں پیدائش کے بعد ہی نام رکھا۔ دوسری جو روایت ہے وہ ہے روح البان معانی کی، اور جلد 12 اور صفحہ نمبر 177 میں یہی واقعہ درج ہے۔ اب آئیے، علامہ اسماعیل حقی نے انوار المشاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ الاسف لغت میں حزن کو اور السیف غلام کو کہا جاتا ہے۔ اتفاق سے دونوں چیزیں آپ میں پائی گئیں۔ آپ کا نسب پاک خود حضور اکرم نے بڑے ہی عمدہ پیرائیں بیان کیا کہ امام احمد اور امام بخاری نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ آپ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الکریم بن کریم بن الکریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ جو بات ہے یہ ہے مشکات المصباح جلد 3 صفحہ نمبر 53 سے لیا گیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں یہ سعادت ہے کاتب تقدیر نے آپ کے مقدم میں رقم کر دی، یعنی آپ کے نسل پاک میں 3 جلیل القدر انبیاء ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں شان نور، وہ کہتے ہیں کہ ایک داستان ہے یوسف اسلام کی جو ہم نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، اور اس کے بارے میں جب وہ کہتے ہیں کہ یہ داستان کیا ہے، یا اباتا انی ارایتک اشعرتک کوکبہ، یا اباتا انی رایت احد عشر، اے میرے محترم والد، ہم نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ عشرہ، احد عشرہ یعنی 11، کوکبن جو ستارے ہیں، والشمس والقمر رأیتہم ساجدین، اور سورج اور چاند ہیں انہیں دیکھا کہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لکھتے ہیں کہ ان کے بھائی جو تھے ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ دشمنی میں آ گئے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا اسی واقعے کی وجہ سے ہوئی تھی یا کوئی بھی اور واقعہ؟ جب یہ کتاب مقدس کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں 2 واقعہ درج ہے۔ جو کتاب مقدس میں ہے وہ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ وہ کون سا واقعہ؟ جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ کتاب مقدس میں تو ہے لیکن قرآن شریف میں نہیں ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اور اسی وجہ سے ان کے والد نے انہیں منع کیا تھا کہ نہ کہنا۔ اور وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اسرائیل کی اب اصل اولاد کہلاتے ہیں، جو بنی اسرائیل، یوں تو 12 بیٹے ہیں، اور 27 رکوع میں ان کے بھائی دشمن کیوں ہوئے کہ یعقوب اسلام ملک کنعان میں رہتے تھے جہاں ان کے والد کہتے ہیں مسافرانہ انداز، اور یعقوب اسلام کی نسل یہ ہے کہ یوسف 17 برس کے عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بلہا ان کی ماں نہیں تھی، ان کی ماں کا نام تھا راخیل، ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ تحریر نویس قصص الانبیاء کی اس بات کو واضح نہیں کر پا رہے ہیں، نہ ان کا نسب نامہ پیش کیا، اور یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہاں پھر اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب کھیلتے تھے تو کیا ہوا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر اپنے والد کو دیا کرتے تھے، اور اسرائیل یعنی یوسف اسلام کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ یعقوب اسلام جو تھے اپنے بیٹے یوسف کو زیادہ پیار کرتے تھے، اور ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ میرا جو باپ ہے وہ ہمیں چھوڑ کر تمام بھائیوں میں جس کی ماں مر گئی راخیل، اس کا یہ اس بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا، اور اس وجہ سے بغض رکھنے لگے، اور ٹھیک طور پر کبھی کوئی کام نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے تھے یوسف اسلام سے، جیسے ایک نوکر سے سلوک کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، سمجھ لیں۔ اور یوسف اسلام نے ایک خواب دیکھا۔ اب آئیے، یہ پہلا خواب دیکھا جس کا مفسرین نے یا مترجمین نے یا محققین نے یا مورخین نے اپنی کسی کتاب میں تحریر نہیں کیا، اور یہ کتاب المقدس یعنی توریت مقدس اس کا 37واں رکوع، پہلا سورہ تکوین پیدائش، اس کے 37 رکوع میں کہ یہ 5ویں آیت سے آگے ہے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، اور اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ وہ خواب کیا تھا؟ پہلا خواب، اور اس نے کہا کہ ذرا وہ خواب تو سنو
جو میں نے دیکھا ہے۔ اب وہ سارے متوجہ ہوئے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب یہ لفظ جو اہل زبان ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے، یا جو کم علم ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ پولا وہ ہوتا ہے کہ کھیتوں میں چارہ کاٹنے کے بعد اس کے گٹھر کی طرح باندھ دیتے ہیں، آگے پیچھے درمیان 3 جگہ سے، اور اس کو اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنے کہ ان کا جو پولا تھا وہ اچانک کھڑا ہو گیا، اور باقی جو تمہارے پولے ہیں وہ میرے پولوں کے چاروں طرف گھیرے اور اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلا خواب دیکھا تھا کہ 11 بھائی ہیں، اور یہ لے کر کے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں دوسرے ماں سے، ان کے سارے پولے جو ہیں ان کے پولے کے گرد گھوم کر کے اور سجدہ کر رہے ہیں۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا؟ یہ طنزیہ انداز تھا، یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھنے لگے۔ یہ پہلا خواب تھا۔ اب دوسرا خواب جو ہم نے قرآن شریف کی یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کے کہ اس نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ یہ ہے، اور والد اس خواب کے بعد ان کے والد ڈانٹتے ہیں۔ ضمناً ایک سوال کہ حضرت یعقوب السلام کا نام کتنے مقام پر آیا قرآن شریف کتاب مقدس میں؟ تو قرآن شریف میں 27 مقام پر آیا ہے۔ سب سے پہلے چھٹا سورہ انعام اس کے آیت نمبر 84 میں ہے، اور پھر جب دیکھیں سورہ یوسف اس میں 25 مقام پر ہے، اور ایک سورہ غافر سورہ مومن 40واں سورہ اس کے آیت نمبر 34 میں اسم درج ہے۔ اور کتاب مقدس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 2 طرح کے نام ہیں۔ یوسف نام کے کئی شخصیت گزری ہیں، لیکن صرف 2 شخصیت کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے۔ ایک حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف السلام، اور دوسرا وہ شخصیت جو کہ مریم سلام اللہ علیہ کے منگیتر تھے۔ تو یوسف السلام کا جو ذکر ہے وہ 81 مقام پر ہے، اور اس میں پیدائش سے لے کر کے اور لوقا کے تک، یہ جب ہم آگے چلیں گے پھر ہم جیسی آیت آئیں گے ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اور تفسیر کبیر جس کا ہم نے حوالہ دیا ہے، انہوں نے چند نام بتائے، صرف چند جگہ، جبکہ قرآن میں شریف میں جو ہم نے پیش کیا 27 مقام پر ہے۔ اب آئیے دوسرا خواب کیا دیکھا تھا جس کی وجہ سے ان کے بھائی وغیرہ ان کے دشمن ہو گئے۔ دوسرا خواب انہوں نے یہ دیکھا تھا، اپنے بھائیوں کو بتایا کہ اس نے دیکھا ہے کہ مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی واقعے کو قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ اور یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے بظاہر بہت ڈانٹا، چونکہ 2 معصوم ہیں، اور معصوم اپنے خواب کو جانتے ہیں۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ اور اس سے اسے اپنے باپ بھائیوں دونوں کو بتایا، یعنی یعقوب السلام نے اپنے والد کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی بتایا۔ کیا بتایا؟ اور اس کے باپ نے اسے ڈانٹا، کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ یہ بظاہر ڈانٹ تھی، یعنی کہ وہ ڈانٹنا نہیں چاہ رہے تھے، حقیقت تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہاں بیٹے نے خواب دیکھا ہے، لیکن اس کو بچانا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی دشمن ہو جائے اس کے، اور ڈانٹا اور کہا کہ یہ کیا خواب ہے جو تو دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر سجدہ کریں؟ اور یہی بات تھی کہ جب ان کے 11 بیٹوں نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو اس خواب بتانے پر دشمنی ہو گئی، اور یہ الفاظ یعنی یعقوب کی نسل کا یہ حال تھا کہ بالکل اچانک معلوم ہوتا ہے جیسے یوسف کی نسل اور یعقوب کی نسل، یوسف کی جو دشمنی تھی یعقوب علیہ السلام سے، ویسے ان کے بھائیوں میں ان سے دشمنی شروع ہو گئی، اور سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کس طرح کہ بھائیوں نے یہ کیا کہ ایک مثال دی جاتی عہد عتیق کی، اس طرح کہ جس طرح حضرت مسیح سلام علیہ کی زندگی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی مماثلت رکھتی ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام تمثیل پیش کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تمثیل پیش کرتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، اور جناب مسیح کی زندگی کی تو بڑی مماثلت ہے، کیونکہ ان کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائی نے سلوک کیا تھا۔
کیا کہ ان کے بھائیوں نے کیا کیا کہ ان کے کپڑے اتارے یعقوب علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خون لگا دیا جاتا ہے، باپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، بکری کا خون، اور پھر باپ سے کہا جاتا ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ نشست میں یوسف اسلام کا یہاں سے ہم آغاز کریں گے، اسی جگہ سے۔ تو جب ہم دوسری نشست میں آئیں گے تو یوسف اسلام سے متعلق آپ کے پاس کوئی سوالات ہو تو آپ ضرور کیجیے گا، یعنی وہ ہستی جس کے نام سے ایک سورہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الالوہی العالمین۔